पापा बताएं फिर कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस। वो चहक कर पूछती है तो समी खोखली मुस्कुराहट के साथ बहुत अच्छी कहते हैं, जबकि अरफा संजीदगी से बाहर देख रही थी। पापा कुछ लोग जेलस होते लग रहे हैं, खैरियत है ना? वो आंखें टेढ़ी करके उन्हें देखती समी से पूछती है तो वो मुस्कुरा गए। बिल्कुल जेलस ही हो सकते हैं कुछ लोग। उनके तंज पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। बस अब तुम जल्द पेपर दे लो, इसके फौरन बाद में तुम्हारी शादी का सोच रहा हूँ। वो गाड़ी गैराज के अंदर खड़ी करते कहते हैं। पापा मुंह बनाकर उनका बाजू थामा। प्लीज़ अभी ऐसा मत सोचें, अभी मुझे अपना फ्यूचर बनाना है और फिर तुमसे मशवरा नहीं मांगा सोमिया। एक ही बार में बात समझ नहीं आती कि हम दोनों तुम्हारे लिए कितने फिक्रमंद हैं। रफ़ा के गुस्से से डांटने पर वो मुंह बनाकर गाड़ी से निकलती इधर चली गई। तुम्हें सोमिया से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, जो भी टेंशन है उसे उस पर जाहिर ना करो, वो सख्ती से बोले। दूसरी तरफ वो जबत खोती भीगी पलकों से उन्हें देखती हैं। मम्मी मैं क्या करूं समी, मेरी एक ही बेटी है और उसकी भी जान खतरे में है। आप एक माँ की तड़प का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो बिलाकर रोने लगी थी और आंखें तो समी साहब की भी पुरनम हो गईं। समी प्लीज़ कुछ करें, इसके आते ही आपका भाई हमारी बेटी की उससे शादी करवा देगा और वो जहनी मरीज़ मेरी बेटी को मार डालेगा। समी प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लें, उसकी जल्दी से किसी अच्छी जगह शादी कर दे प्लीज़ समी। वो मिन्नत समाजत कहती हैं तो वो उनको बाजू के घेरे में लेकर तसल्ली देने लगे। उसे कुछ नहीं होगा, अल्लाह हमारे साथ है और मैं मुनासिब रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। इसके पेपर्स के फ़ौरन बाद उसको रुखसत कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। वो उनके साथ साथ खुद को भी तसल्ली देते हैं। इरशाद उनका छोटा भाई इंतहाई अय्याशो कमाश किस्म का आदमी था। उसने शादी भी अपने जैसी ही औरत से की और बिलाखर सांप की नस्ल सांप ही निकलती है। उन दोनों को दो बेटे हूबहू उनका ही परतू थे। असामा छोटा जबकि अंश बड़ा था, जो 3 शादियां कर चुका था, जिनमें एक बीवी को उसने मार दिया था और 2 उससे डर कर भाग गई थीं। वो इंतहा दर्जे का जालिम शख्स दिमागी तौर पर फारग था और दूसरे बेटे असामा ने बाहर ही शादी की बजाय तल्लुकात को तरजीह दी थी। वो दोनों भाई बाहर रहते थे और वहाँ के मामूली से स्केमर थे। समी साहब के घर बहुत कम आता था, लेकिन 4 माह पहले जब उसने सोमिया के देखा तो वो उसके हसूल के लिए पागल होने लगा और तब से अब तक अरशद समी पर दबाव डाल रहा था कि सोमिया को अंस के हवाले कर दें, जो समी और अरफा को किसी सूरत मंजूर नहीं था। वो अपनी बेटी को जानते बूझते मौत के मुंह में नहीं डाल सकते थे। अंस कुछ दिन पहले सामा के पास गया था और ये धमकी देकर गया था कि आते ही सोमिया से शादी कर लेगा और उसे अपने साथ बाहर ले जाएगा, जिस पर समी और अरफा हद दर्जा परेशान थे कि वो अपने भाई और भतीजों की फितरत से अच्छी तरह आगाह थे कि वो जो कहते थे वो करके दिखाते थे और घटियापन में किसी भी हद तक जा सकते थे। यही वजह थी कि उनको तमाम मसाइल का वाहद हल सोमिया की शादी ही लग रही थी कि वो यहाँ से चली जाएगी तो अंश उसका पीछा छोड़ देगा, लेकिन ये एक उनका ख्याल ही था। अंश हार मानने वालों में से नहीं था। मामू मामू आपको पता है मम्मा कह रही हैं कि आपके मामू निचले दर्जे के बेवकूफ़ और बदतमीज़ हैं। हमाद साहब उसके साथ सोफे पर बैठता आग लगाते हुए हाथ उठाकर बोला, अच्छा है मगर क्यों? वो मोबाइल में मसरूफ़ पहले एतमानान और फिर गौर फरमाकर गुस्से से पूछता है। मम्मा कहती हैं आप जानबूझकर शादी नहीं करते, हालांकि मैं जानता हूँ आपको कोई लड़की पसंद ही नहीं करती। वैसे सोहा आंटी का टेस्ट काफ़ी लो है जो आपको पसंद करती हैं। सोफे पर बैठा गेम खेलता इस घर में उसका सबसे बड़ा दुश्मन फाखर मासूमियत से बोलता है, अपनी बकवास बंद करो और तुम्हारी माँ का तो आज मैं वो हाल करूँगा कि मेरे नाम से भी कांपेगी। नथने फुलाकर कहते मोबाइल जेब में रखा। क्यों मामू आपके नाम में करंट लगा है? हमाद हैरानी से आंखें फाड़कर पूछता। बहुत प्यारा लगा मगर वो इस वक्त शैतान की पोटली को ये बताकर शेयर नहीं करना चाहता था। वो पागल, करंट से कौन कांपता है? मामू के नाम में ठंड वाला एसी लगा होगा जिससे मम्मा उनके नाम से भी कांपेंगी। फाखर ने अपनी तरफ से समझदारी का सबूत दिया। तुम दोनों ही अपनी बकवास बंद कर लो, तुम लोगों से बाद में निपटूंगा, पहले तुम्हारी माँ को बता दूं कि मैं चीज़ क्या हूँ। वो गुस्से में लंबे लंबे ढग भरता किचन में जाते ही सामने खड़ी ब्रश की जाकर चोटी पकड़ लेता है और वो इस अफ्ताद कर पर बौखलाक सी गई। कमीने छोड़ मेरी चुटिया। वो चिल्लाई जानती थी कि ये चुटिया क्यों पकड़ी गई है। पहले ये बताओ कि तुम्हें मेरे अनमैरिड होने से क्या मसला है? तुम्हें दर्द उठता है कोई जो सारे शहर में डंडोरा पीटती हो? वो चीखा जबकि मुकाबल भी ब्रश थी। तो शादी कर लो, मेरी माँ को तंग करके रखा है। वो चोटी छुड़वाने की भरपूर कोशिश करती है। वो मेरी माँ है, तुम्हें उससे क्या, जो मैं जो मर्जी करूँ उनके साथ। आइंदा मेरी शादी की बात मत करना, तुमने खुद अपनी पसंद से कर ली बहुत है। और अपने बच्चों को सियासतदानों की तरह मेरे पीछे मत लगाया करो, किसी दिन हाथ लगे तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा। और साथ में उनके बाप की भी, जिसने ऐसी गंदी लात पैदा की। वो उसकी चोटी झटके से छोड़ता धमकी देता है, मेरे शौहर के बारे में एक लफ्ज़ भी मत बोलना। वो उंगली उठाकर वार्न करती है तो वह तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोलूंगा कहता है।
کیا کہا؟ وہ ہڈیا سے چمچہ نکال کر اس کے بازو پر مارتی ہے۔ آلیان بھی غصے میں روٹی اٹھانے والا چمٹا پکڑ لیتا ہے۔ یو ایڈیٹ، میری برانڈڈ شرٹ خراب کر دی! اس کے سر پر حملہ کیا تو ابرش بھی فل فارم کے ساتھ میدان جنگ سجانے لگی کہ اسی وقت آمنہ چچی چاول رکھنے آئیں۔ 1 منٹ مجھے چاول رکھنے لے دو پھر لڑ لینا، لجائی انداز میں درخواست کی۔ یہ کبھی نہیں رکے گی، پوری انڈرٹیکر کی اولاد ہے۔ پیچھے سے شائستہ نے آواز لگائی تو دونوں ہتھیار پھینک دیتے ہیں۔ ابھی جمہوریت بڑھ گئی ہے اس لیے معاف کرتی ہوں، ابرش ناک منہ پھلا کر بولی تو آلیان بھی اسی کے انداز میں گویا اور مجھے بینک کے سلسلے میں جانا ہے اس لیے معاف کرتا ہوں۔ کبھی تم اپنے گھر بھی دفع ہو جاؤ، ہر وقت اوپر سے تمہارا لمبو شوہر بھی تمہیں نہیں بلاتا۔ بس کتے کمینے، دفع ہو جا میرے یہاں سے۔ میرے شوہر کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو ناک کھینچ دوں گی۔ آلیان اس کی دھمکی پر ناک منہ چڑھاتا کچن سے نکل گیا، جبکہ ابرش اس کے ڈرنے پر مسکرا گئی۔ اس کی اور تیمور کی لو میرج تھی۔ تیمور امریکن نیشنلٹی ہولڈر تھا، اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا۔ وہ پاکستان کسی ٹور کے ساتھ آیا تھا اور ٹور پہ ہی اس کی ابرش سے ملاقات ہوئی۔ ابرش تب یونیورسٹی جاتی تھی اور دونوں کو 3-4 ملاقاتوں میں ہی ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی۔ تیمور نے اس کو بنا دیر کیے کھل کر پرپوز کر دیا اور پھر سب کی رضامندی سے ان کا رشتہ پکا ہو گیا۔ تیمور کی فیملی میں اس کا باپ ہی تھا کہ ماں کچھ عرصہ پہلے وفات پا گئی تھی۔ یوں ابرش کی یونیورسٹی ختم ہوتے ہی وہ رخصت ہو کر امریکہ چلی گئی، لیکن 2 ماہ کے بعد سسر کا بھی انتقال ہو گیا تو خالی گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ وہ ہمیشہ سے بھرے پڑے خاندان میں رہی تھی، اس کے لیے یہاں اکیلے رہنا، وہ بھی امریکہ جیسے ملک میں، بہت مشکل تھا۔ تیمور انجینئر ہونے کی بنا پر صبح کا جاتا، رات کے واپس آتا اور آتے ہی سو جاتا۔ اوپر سے وہ نہایت سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اکیلی رہ رہ کر چڑچڑی ہونے لگی۔ گھر بات کرتے بھی اداسی نہ جاتی کہ وہ پاکستان جانا چاہتی تھی، لیکن تیمور کو بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی کیونکہ 3 ماہ کی سنگت میں وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو چکے تھے۔ اسے مسلسل اداس دیکھ کر تیمور اسے باز پرس کرتا ہے اور پہلی دفعہ وہ اس کے سامنے بکھر جاتی ہے اور رو رو کر اپنی تنہائی کا بتاتی ہے، جس پر تیمور شرمندہ ہوتا ہے۔ وہ کافی بزی پرسن تھا، اسے زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا تھا، اس لیے اسے پاکستان جانے کا مشورہ دیتا ہے کہ وہ ہر 2 ماہ بعد چکر لگا لیا کرے گا۔ ابرش خوش تو بہت ہوئی تھی مگر محبوب سے جدائی بھی جان لیوا تھی۔ بہرحال وہ تیمور کے سمجھانے اور پھر اس کے سنجیدہ رویے سے مایوس ہو کر پاکستان اپنے ماں باپ کے پاس آ گئی۔ تیمور پہلے پہل باقاعدگی سے پاکستان آ کر اس سے مل جاتا، پھر اس کا آنا جانا کم ہو گیا کہ وہ جاب میں کافی بزی تھا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کی طبیعت اور خیالات و حالات کو سمجھتے بہت خوش تھے۔ شادی کے 1 سال بعد ان کے یہاں 2 جڑواں بچے فاخر اور حماد پیدا ہوئے تو ان کی دنیا مکمل ہوتی لگی۔ دونوں بچے انتہا کے تیز اور شرارتی تھے، ان سے ملاقات کے بعد کوئی بھی شخص ان سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ بہت کم عمر میں بھی بہت عظیم دماغ رکھتے تھے۔ بہرحال ان کا بچپن سے ایک ہی مشن تھا اور وہ تھا اپنے شدید کنوارے ماموں کو تنگ کرنا، جو ان کی ماں سے 5 سال بڑا ہونے کے باوجود کنوارا تھا۔ یار سونیا، تم کلاسیکل ڈانس کرتی ہالی ووڈ کی ہیروئن لگتی ہو۔ ایک تمہارا حسن دو اچھا اور پھر تمہاری ہائٹ، اس کی دوست رشک سے کہتی ہے، اور وہ آج فائنل پیپر دے کر آئی تھیں۔ تینوں کے اکٹھے ہی پیپر تھے، اس لیے وہ اپنی کیب سے ہی کروا کر پیپر دیتی رہی تھیں۔ ویسے اس دن انول فنکشن میں مجھے لگا کہ دونوں ججز فدا ہونے والے ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ ونر بھی تمہیں ہی بنایا، سعدیہ نے کہا تو وہ اسے گھوری سے نوازتی ہے۔ اور کیا وہ جو درمیان میں بیٹھا تھا وہ کافی دیکھ رہا تھا تمہیں، حالانکہ وہ شادی شدہ تھا۔ سائیڈ والا دیکھتا تو بات بھی تھی، سنا ہے کسی بینک میں شیئر ہولڈر ہے، سامیہ نے معلومات دی۔ پھر تو ہینڈسم ہونے کے ساتھ امیر بھی ہوگا۔ ہائے سومیا، تجھے پھنسا لینا چاہیے تھا۔ وہی سہیلیوں کی ٹپیکل گفتگو جس میں اسے ذرا برابر انٹرسٹ نہیں تھا۔ شٹ اپ یار، کیسی بہودہ باتیں کر رہی ہو تم لوگ۔ اس شخص میں ہونٹوں کے علاوہ کچھ خاص نہیں تھا۔ وہ غصے سے کہتی ہے کہ اسے ایسا مذاق بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ دونوں آنکھ دباتی ہنسی، جان نہ پہچان اور تم لوگ اس کے ساتھ میرا مذاق بنا رہی ہو۔ ایون تم لوگوں کو پتہ ہے کہ مجھے اپنے بابا کے علاوہ کسی مرد میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ میرے نزدیک مرد سانپ ہے جسے جب موقع ملا ڈس دے گا، اس لیے مجھے کسی سے جوڑنے کی کوشش مت کرو۔ میں صرف اپنے بابا کی شہزادی ہوں، ناک منہ چڑھا کے کہا، جس کے بارے وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کی نیچر ہی ایسی تھی۔ وہ جس کے ساتھ محبت کرتی صرف اس کے ساتھ ہی کھل کر بات کرتی تھی، باقی لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات اجنبیوں جیسے ہی تھے۔ ڈرائیور کیا ہوا؟ گاڑی کے جھٹکے سے رکنے پر وہ پریشان ہوئی۔ بی بی پیٹرول ختم ہو گیا ہے، فکر نہیں کریں، کچھ ہی دور پیٹرول پمپ ہے، میں ابھی پیٹرول لے کر آتا ہوں۔ ڈرائیور کہتے ہی گاڑی سے باہر نکلا۔ چلو جی، پہلے چیک کیوں نہیں کیا؟ سعدیہ غصے سے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم ویٹ کر رہے ہیں، آپ جلدی سے لے آئیں، سومیا بیچارگی سے کہتی ہے تو ڈرائیور سر ہلا کر چلا گیا اور وہ تینوں پھر سے باتوں میں مشغول ہونے لگیں کہ کچھ ہی دیر بعد گاڑی کو پیچھے سے یکدم دھکا لگا۔ وہ تینوں اگلی سیٹوں پر جاتی ہیں اور ٹانگیں اوپر سر نیچے جاتا ہے۔ یہ کس ڈفر کے کام ہے؟ ذرا باہر نکلے۔ تینوں غصے سے چیختی باہر نکلیں، جبکہ آلیان کا ڈرائیور پریشان سا اس کو دیکھ کر کار سے نکلتا ہے۔
وہ سوری میڈم آپ کی کار سینٹر میں کھڑی تھی تو جسٹ شٹ اپ، نظر نہیں آتا تمہیں کہ گاڑی رستے میں کھڑی ہے؟ سادہ چیخی اور ناجائز اپنے ڈرائیور کی بے عزتی وہ نہیں سن سکتا تھا، اس لیے لب بھینچتا باہر نکلا۔ گاڑی چلانی نہیں آتی اور آ جاتے ہیں منہ اٹھا کر، اندھے کہیں گے۔ ہم اگر اندھے ہیں تو آپ کیا سائیکو ہیں؟ سڑک کے بیچ میں کون گاڑی روکتا ہے؟ وہ جوابی کارروائی کرتا ہے اور وہ تینوں سے پہچان کر تھوڑا حیران ہوئی۔ تو آپ آرام سے گاڑی سائڈ سے بھی نکال سکتے تھے، یہ بدتمیزی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ نرمی سے کہتی ہے۔ علیان کو لگا کہ اس نے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے۔ کیا کہا نا، جان بوجھ کر نہیں ہوا، غلطی سے گاڑی لگ گئی، لیکن آپ بھی بدتمیزی مت کریں، ڈرائیور آپ سے بڑے ہیں۔ وہ مصروف سا کہتا جانے لگا کہ سعدیہ جلدی سے بولی، سر آپ نے پہچانا نہیں؟ وہ انہیں دیکھتا نفی میں سر ہلاتا ہے۔ سر میں سامیہ، یہ سعدیہ اور یہ سومیہ۔ آپ اینول فنکشن پہ آئے تھے، کچھ دن پہلے کلاسیکل ڈانس کیا تھا اس نے۔ سامیہ تفصیلاً تعارف کرواتی ہے تو اسے یاد آتا ہے۔ اوہ یاد آ گیا، غالباً یہی ونر تھیں۔ ایکچولی کام کا برڈن اتنا ہوتا ہے کہ میں کبھی کبھی اپنی بہن کی ہی شکل بھول جاتا ہوں۔ یہاں برش ہوتی تو جنگ پکی تھی۔ وہ تینوں اس کی بات پر مسکرا گئیں۔ اوکے گرلز بائے، بٹ کائنڈلی نیکسٹ ٹائم گاڑی سائڈ پہ ہی پارک کیجیے گا، سڑک پارکنگ میں ہی ایسی ٹکریں ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہی گاڑی میں جا بیٹھا اور ڈرائیور کو سائڈ سے گاڑی نکالنے کا اشارہ کیا۔ اتنی دیر میں کیب کا ڈرائیور بھی آ گیا تو وہ تینوں سے کھا جانے والی نظروں سے گھورتی ہیں، جس کی وجہ سے اتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔